Assalamu alaikum dear students. I hope you will all well. So today we will discuss about components of language. آج ہم لینگویج کے کمپوننٹس پر ڈسکس کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہم نے فنالوجی کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں. تو جو باقی کمپوننٹس ہیں مورفالوجی، سینٹیکس، پروسوڈی، سیمینٹکس اینڈ پریگمیٹکس، آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے. فرسٹ آف آل ہے مورفالوجی. مورفالوجی اگر اس ورڈ کو دیکھا جائے تو یہ دو ورڈ سے اخذ کیا گیا ہے، مورف اینڈ لوجی. مورف مین ساخت، اسٹرکچر، اور لوجی مین اسٹڈی. ان شارٹ فارم میں اگر دیکھا جائے تو اسٹڈی آف ورڈ فارمیشن از کالڈ مورفالوجی. تو اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. ان لنگوسٹکس morphology is the study of words, how they are formed, and their relationship to other words in the same language. It analyzes the structure of words and parts of words. In short form, the study of word formation is called morphology. لنگوسٹک میں اگر دیکھا جائے تو مورفالوجی جو ہے اس میں ہم ورڈ کا مطالعہ کرتے ہیں، مطلب ورڈ کی اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ ورڈ ایک ورڈ جو ہے وہ دوسرے الفاظ کے ساتھ اگر دیکھا جائے یا اس ایک ہی ورڈ کو دیکھا جائے وہ اس کی فارمیشن کس طرح ہوتی ہے، اس کا دوسرے ورڈ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. اس طرح وہ ورڈز کی اسٹرکچر کو انالائز کرتا ہے دوسرے ورڈز کے پارٹس کے ساتھ. اس کے بعد مورفیم ہے. Morpheme is the smallest unit of sound that provides specific meaning to the string of letters. یہ بھی ایک smallest unit ہے sound کا. smallest unit of sound that provides specific meaning. یہ ایک smallest unit ہے sound کا جو ایک خاص meaning دیتا ہے الفاظ کو، دوسرے الفاظ کو. دوسرے ایک ہی ورڈ ہے اس کے ساتھ ایک اور ورڈ لگا دینا. مثال کے طور پر ایک لفظ رائٹ ہے تو اسے ری رائٹ ہم جس طرح لکھتے ہیں وہ ری رائٹ ہو جاتا ہے. بریک کا لفظ بریک، ان بریک ایبل، یہ ہمارے مورفیم لگ جاتے ہیں. نیکسٹ ہم ٹائپس دیکھتے ہیں. ٹائپس آف مورفیم. فری مورفیم فرسٹ ٹائپ ہے. The morpheme that can stand alone means can give meaning itself without the need of other morpheme. For example, kind, child, and desire. These words can give meaning itself. فری مورفیم کا مطلب اس میں کوئی مورفیم نہیں لگتا کسی ورڈ کے ساتھ، یہ فری ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کائنڈ ہے لفظ، اس کے ساتھ کوئی مورفیم نہیں لگا ہوا. جس طرح کائنڈ سے ہم کائنڈلی پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی نہیں لگا ہوا، تو اس لیے یہ ایک فری مورفیم کہلاتا ہے. نیکسٹ ہے باؤنڈ مورفیم. A morpheme that cannot stand alone by itself to form a word, it must be joined to other morpheme to give meaning. For example, ish, ish, lie, and ness. Now we have free morphemes like child or kind, etc. When we add ish, lie, or ness to words like child or kind, it will be kindness, kindly, or childly. So bound morpheme need ish, lie, and ness. باؤنڈ مورفیم جو ہے اس میں ایک ورڈ جو ہے وہ اکیلا اس کو ہم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ نام ہی باؤنڈ مورفیم ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور ورڈ کو ہم نے باؤنڈ کرنا ہے. فار ایگزامپل جس طرح کائنڈ تھا اس کے ساتھ ہم اس کے آگے ایل وائی لگا دیں کائنڈلی. اور لفظ تھا چائلڈ ہے، چائلڈش بھی لگا سکتے ہیں. کائنڈ ہے، کائنڈنیس، یہ بھی ہم این کائنڈنیس بھی لگا سکتے ہیں. تو یہ ہمارے باؤنڈ مورفیم ہے. نیکسٹ ہے ڈیریویشنل مورفیم. دا بیسک کنسیپٹ آف ڈیریویشنل مورفیمز از دیٹ دے ڈرائیو نیو ورڈس. اٹ ول چینج دا میننگ آف نیو ورڈ. فار ایگزامپل ہیپی ٹو ہیپینیس، ایگزامائن ٹو ایگزامینیشن. ہیپینیس ورڈ ڈرائیو فرام ہیپی اینڈ ایگزامینیشن فرام ایگزامائن. ڈیریویشنل مورفیم یہ بھی ایک ورڈ سے صاف ظاہر ہے کہ ہم ایک نیو ورڈ کو ڈرائیو کرتے ہیں. اس میں ایک ورڈ کا میننگ بھی چینج ہو جائے گا. مثال کے طور پر ہیپی ہے، ہیپی سے ہیپینیس، ایگزامائن سے ایگزامینیشن،
اسی طرح ہیپی سے ہیپیلی بھی ہو سکتا ہے. ایک جن کے نیو ورڈ کو ڈرائیو کرنا وہ ہماری ڈیریویشنل مورفیم کہلاتی ہے. نیکسٹ ہے انفلیکشنل مورفیم. اٹ از اے سفکس دیٹس ایڈیڈ ٹو اے ورڈ, noun, verb, adjective or adverb to assign a particular grammatical property to that word. For example, ed to give past tense to any word like walk to walked, and s to give plurality to any word like signal to signals. انفلیکشنل مورفیم میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں سفکس مطلب بعد میں ہم کوئی مورفیم لگاتے ہیں. مثال کے طور پر واک ہے, اس کے آگے ای ڈی لگا دیں واکڈ تو یہ پاسٹ ٹینس بن جاتا ہے. اسی طرح سگنل ہے, سگنل کے آگے ایسا لگا دیں گے تو وہ ایک پلورلٹی فارم میں آ جاتا ہے, سگنل ٹو سگنلس. اس میں ہم سفکس لگائیں, پریفکس نہیں ہوگا, سفکس. زیرو مورفیم. These types of morphemes have no visible change. For example, fish, sheep, salmon, etc. And some verbs which does not form change as cut, shut, put, spread, etc. زیرو مورفیم میں یہ ہے کہ اس کی جو شیپ ہے وہ چینج نہیں ہوگی. اگر وہ پلورلٹی فارم میں بھی دیکھیں گے اس کی وہ ویزیبل جو ہے ویزیبل چینجنگ نہیں ہوگی. فار ایگزامپل فش کی اگر جمع دیکھی جائے وہی فش ہی ہوتی ہے انگلش کے اندر. شیپ کی شیپ ہی ہے. اسی طرح کچھ فارم ہے ورب کی جس طرح کٹ, شٹ, اسپریڈ ایٹسٹرا, اس میں ان کی جو ہے وہ مورفیم ہم چینج نہیں کریں گے. نیکسٹ کمپوننٹ ہے سینٹیکس. Syntax refers to the rules that govern the ways in which words combine to form phrases, clauses, and sentences. The arrangement of words and phrases to create well-formed sentences in a language. For example, Ali hit the ball. Syntax allows us to understand that we would not write hit Ali the ball. سینٹیکس جو ہے یہ ہمارے سینٹینسز کو ترتیب دیتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ سینٹینس کو ایک ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. اس کی ایک ویل فارم سینٹینسز ہوتی ہے لینگویج کے اندر. مثال کے طور پر اگر ایک سینٹینس ہے علی ہٹ دی بال تو سینٹیکس ہمیں یہ سکھاتا ہے, یہ ہمیں یہ سمجھنے میں طاقت دیتا ہے کہ اس کو ہم ہٹ علی دی بال نہیں پڑھ سکتے. نیکسٹ ہے پروسوڈی. پروسوڈی از اے اسٹڈی آف دی ٹونز اینڈ ریدمز آف اسپیچ اینڈ ہاؤ دیز فیچرز کنٹریبیوٹ ٹو میننگ. For example, prosody provides clues about attitude or affective state. The sentence, "Yeah, that was a great movie," can mean that the speaker liked the movie, or the exact opposite, depending on the speaker's intonation. Prosody is also used to provide semantic information. Prosody جو ہے یہ ایک ٹونز اور ریدمز کو دیکھتا ہے کہ ایک سپیکر جو ہے وہ کس انداز سے سپیچ کر رہا ہے, اس کی ٹونز کتنی ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ, اس کا ایک سینٹینس پر افیکٹو کتنا ہے, وہ ایک سینٹینس کو کتنا زور دیتا ہے. جس طرح اس میں ایگزامپل بھی ہے یا دیٹ واز اے گریٹ مووی, کہ وہ مووی جو ہے بہت ہی اچھی تھی, گریٹ تھی, وہ کس انداز سے کہہ رہا ہے. اسی طرح حیرانگی والی بات ہوتی ہے جو واو, اور پریشان کرنے والی بات جس طرح اوہ, اس طرح ہم اس کی مطلب ایک بچہ جو ہے کتنا زور دیتا ہے اپنے ورڈ پر. نیکسٹ ہے سیمینٹکس. دا اسٹڈی آف میننگ آف ورڈ, فریز اور ٹیکسٹ کنسرن ود انالائسز آف ورڈز اینڈ ریلیشن بٹوین ورڈز ٹو میک اے میننگ آف سینٹینس. اس میں ہے کہ ورڈ کے میننگ کو ہم دیکھتے ہیں. سیمینٹکس جو ہے یہ ورڈ کی میننگ کو دیکھتا ہے کہ یہ دو ورڈ کے درمیان کیا ریلیشن ہے. جس طرح ایک دو لفظ ہیں بینک اور بینک میں ایک بینک کا مطلب ہے جو کنارہ, کسی ریور کا کنارہ, اور ایک بینک جو ہے جس طرح یہ بینک ہوتی ہیں HBL, حبیب بینک, اس طرح کے مطلب دو ورڈ سیم ہی ہوں گے لیکن ان کے میننگ جو ہوں گے وہ ڈفرینٹ ہوں گے. Next ہے pragmatics. Pragmatics refer to the use of communication in context. Pragmatics focus on the use of social language, the communication between a speaker or a listener within a social environment. Yes, pragmatics جو ہے یہ ہماری کمیونیکیشن کو دیکھتا ہے کہ ایک
ہم کنٹیکسٹ کے اندر کتنا کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اس میں ہم کتنا کمیونیکیٹ کو استعمال کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں، ایک سوشل لینگویج کے بارے میں کہ ایک اسپیکر اور لسنر کے درمیان کمیونیکیشن کو یہ ظاہر کرتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ علی از اے ٹائیگر بیکاز ہی رنز فاسٹ. اسی طرح شی ہیز ایگل آئیز، مطلب اس کی ہم نے سوشلی طور پر اس کو اس سے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ وہ کتنا اس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے. تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا، کیونکہ یہ بہت ہی ایزی ہے اور یہ کمپوننٹ جو ہوتے ہیں بہت ہی ایزی، مطلب امپورٹنٹ ہے. فونالوجی، اسی طرح مورفالوجی، سیمینٹکس، پریگمیٹکس، پروسوڈی، ہم نے یہ جو پڑھے ہیں یہ ایک بچے کے اندر اگر ڈیولپ ہوئے ہیں تو یہ بچہ ٹھیک ہے. اگر ایک بچے کے اندر یہ تمام جو کمپوننٹس ہیں لینگویج کے یہ ڈیولپ نہیں ہوئے تو وہ کسی نہ کسی ڈس آرڈر کا شکار ہو سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. Thanks for watching. I hope you like this video. Do share, subscribe and comment for more videos. Stay happy and be blessed. Thank you. Allah Hafiz.